أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد صدق الله العظيم۔ اللہ کے فضل و احسان سے سورہ یاسین مکمل ہم کر چکے اور آج سورۃ الصافات اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ٹھیک طرح سے اس سورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الصافات یہ مکی دور کی سورت ہے اور مکہ میں جو 3 دور ہیں اس میں جو درمیانی دور ہے اس درمیانی دور کے آخری حصے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ 37 ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے اور 56 ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے۔ 5 رکوع ہیں اس کے، 182 آیات ہیں۔ اس کا نام صافات پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، والصافات صفا، اسی سے اس کا نام پڑا ہے سورہ صافات۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی۔ صفا، صف کا باندھنا یعنی ایسا باندھنا جیسا کہ باندھنے کا حق ہے، ٹھیک طرح سے باندھنا۔ یہ سورت جو ہمارے ذہن میں رہے کہ سورہ فاتر میں بھی ہم نے پڑھا، ابھی آغاز میں فرشتوں کا ذکر تھا، جس سورت کے آغاز میں بھی فرشتوں کا ذکر ہو، یہاں ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس میں اس کا مرکزی جو مضمون ہوتا ہے وہ اطاعت، فرما برداری ہوتا ہے، تابع داری ہوتی ہے، کیونکہ فرشتوں سے تابع دار اور کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ کس قدر تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو یہاں بھی چونکہ آغاز ہی میں فرشتوں کا ذکر ہے اور اس سورت کا بھی جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے تابع داری، وہ ہے فرما برداری، اللہ کی فرما برداری۔ توحید کا ذکر ہے اور پھر اس میں جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں ان کی کامیابی کا تذکرہ بھی، ان کے لیے کس قسم کی کامیابی ہوگی وہ بھی اس سورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے۔ تو قسم کھائی جا رہی ہے اور واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، یہاں پہ یعنی قسم کے لیے آئی۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کسی چیز کی تو اس چیز کی عظمت کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان چیزوں کو گواہ بنایا گیا ہے، شاہد ہیں وہ۔ جب فرمایا والصافات، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، تو صف باندھنے والوں کی اور صفا یعنی پرے جمع کر، یا ہم یہ کہیں گے ٹھیک طرح سے صف باندھنے والوں، صف کا باندھنا۔ یہ کون ہے؟ اکثریت جو ہے مفسرین کی نے کہا ہے ان سے مراد فرشتے ہیں، اگرچہ کچھ لوگوں نے علماء کا ذکر کیا ہے کہ ان سے مراد علماء ہیں یا ان سے مراد مجاہدین ہیں جو میدان جہاد میں صفیں باندھتے ہیں۔ کچھ اور خیالات بھی ہیں لیکن زیادہ تر اس میں جو مفسرین کا خیال ہے یا رائے ہے وہ ہے فرشتوں کے بارے میں، کیونکہ اسی صورت میں آگے ہم پڑھیں گے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ کہ ہم صف باندھنے والے ہیں، فرشتوں نے خود کہا ہے، ایک آیت میں ہم آگے پڑھیں گے وہ، تو وہ فرشتوں کی ہی صفیں ہیں۔ یہ جو فرشتوں کی صف باندھنے کی قسم کھائی گئی ہے ان کو گواہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 معنی ہوتے ہیں اس صافات کے، جس طرح ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ملک میں ہے اولم یروا الی الطیر فوقہن صافات ویقبضن، کیا یہ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کبھی پر سکیڑے ہوئے۔ تو صافات کا ایک مطلب پر کھولنا بھی ہوتا ہے، تو جب پر کھولنا اس کا مطلب ہم لیں گے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو پرندہ جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب اسے اڑنا ہوتا ہے ایک لمحے کے اندر فوراً وہ اڑان بھرتا ہے، وہ اسے
کوئی وقت نہیں لگتا قرآن شروع کرنے میں. ایک مومن کی مثال بھی ایسی ہونی چاہیے، جو ہی اسے حکم ملے اللہ کا وہ فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے. دوسرا کہ جب وہ پر پھیلائے ہوتا ہے فرشتے پرندہ فضا میں، وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. گویا ہر وقت انسان عمل میں ہو، ایکشن میں ہو، انسان کے لیے اس میں سبق ہے، زیادہ خوبصورت لگتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ ایکٹیو رہے، وہ ایک جگہ بیٹھا نہ رہے گا، کہ اس میں مختلف قسم کی ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو جب ہم اس کے معنی لیں گے فرشتوں کا صف باندھنا، تو گویا اس میں آسمانی دربار کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ فرشتے کیسے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور. اللہ کے حضور صف باندھے کھڑے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم فرشتوں کی طرح صف باندھا کرو جب نماز میں ہو. تو عرض کیا گیا فرشتوں کی طرح کیسے ہم صف باندھیں؟ انہوں نے کہا پہلی صف مکمل کرو اور بالکل ملے رہو، مل کر رہو، یعنی آپ کے بیچ میں گیپ نہ ہو. جب ایک صف مکمل ہو تو پھر دوسری صف شروع کی جائے، جب وہ مکمل ہو تو پھر تیسری صف شروع کی جائے. تو حضور کا یہ فرمان ہے کہ صف باندھنے میں تم فرشتوں کی اتباع کیا کرو، فرشتوں کی طرح صف باندھا کرو. اور اس کے علاوہ صف باندھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ مومن یا ایمان والے متحد اور متفق رہیں ایک صف میں. بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ. سورہ صف بھی ایک سورت ہے قرآن پاک کی، اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ پسند رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صف بنائے ہوئے. ایسی صف بنائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ لگتا نہیں ہے انسان الگ الگ ہے، بلکہ لگتا ہے کہ ایک ہی دیوار ہے. اس قدر وہ آپس میں متحد متفق ایک ہو کر. تو یہ صف سے مراد یہ بھی ہے. اور ایک اور سبق اس میں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کو اب کبھی نہیں دیکھیں گے جمگھٹے کے حساب سے، بھیڑ کی طرح نہیں دیکھیں گے. جب بھی دیکھیں گے صف باندھے دیکھیں گے ایک ڈسپلن کے ساتھ. تو اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ مومنین جو ہوتے ہیں ان کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. ان کا صف میں رہنا، صف سے الگ رہنا جو ہے وہ ایمان سے ایک حساب سے ہم کہتے ہیں دور ہے بہت. وہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میں کسی جماعت کا ایک فرد ہوں. اس لیے حضور کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں، 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. تو پہلا حکم یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہا کرو، الگ الگ ڈفلی بجانے کی ضرورت نہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ٹولی کہے گی میں ہی حق پہ ہوں تو دور بھاگے گا، کہیں نہیں. ایک ہونا ہے. ایک ہوں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس بات پر کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو. پھر ایک اور نقطہ بھی یہاں کہ صف باندھنا جو ہے امت مسلمہ کا شعار ہے، یہ جو آج نظر نہیں آتا. امت مسلمہ کا شعار ہے صف باندھنا. گویا ایک ساتھ رہنا، ایک آواز پہ جھک جانا، ایک آواز پہ کھڑا ہونا. یہ نماز میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر کہا نماز شروع ہوگی، سارے ہمارے جو کام ہیں ختم. اب ایک ہی کام ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ اکبر تو جھک گئے سب رکوع میں، اللہ اکبر جھک گئے سب سجدے میں. تو یہ شعار ہے، صرف مسجد کے لیے نہیں تھا یہ، بلکہ مسجد سے باہر بھی تھا کہ جو ہی آپ کو کوئی حکم دیا جائے فوراً آپ نے اطاعت کرنی ہے. اور اطاعت کے لیے مثال دی گئی فرشتوں کی کہ فرشتے کس طرح سے اطاعت کرتے ہیں. ابھی وہ عرش کے قریب ہیں اور ابھی فرش پہ پہنچ جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی جبریل ہیں اور ابھی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ابھی ہوں گے وہ عرش کے قریب. تو یہ ہے
اور بھی آپ خود بھی تھوڑا غور و فکر کر سکتے ہیں، بہت سارے سبق اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ تو آغاز ہی میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، زیادہ تر مفسرین نے اسی پہ کہا کہ یہ فرشتوں، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے فرشتوں کی جب وہ صف باندھے ہیں، صف کا باندھنا یعنی ٹھیک طرح سے درست طرح سے جب صف میں باندھتے ہیں وہ، پھر فزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والے اور زجر کے ساتھ ڈانٹنا یعنی جھڑک کر ڈانٹنا۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ ڈانٹنے والے فرشتے کون ہیں؟ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو فرشتوں میں سے ہی ایک جماعت ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو رکھا ہے کہ وہ ڈانٹنے والے، ان کی ایک ڈانٹ پھٹکار ہوتی ہے، صیحۃ واحدہ جو کہا ایک ہی صیحہ، زجرۃ واحدہ کہیں گا ایک ہی ڈانٹ۔ قیامت کے دن بھی ایک ہی ڈانٹ ہوگی، سب کھڑے ہو جائیں گے اپنے اپنے سے، جو ہم پڑھ بھی چکے پہلے، اور ایک ہی ڈانٹ، ڈانٹنے والے فرشتے، اور ڈانٹنے والے وہ بھی ہیں جب روح قبض کی جائے گی مجرمین کی تو ان کو ڈانٹا جائے گا، ایسے وہ روح نہیں نکلے گی، ان کو بھی ڈانٹا جائے گا، ان کو مارتے ہوئے لے جاتے ہیں پھر۔ اور منکر نکیر جو قبر والے فرشتے ہیں وہ بھی ڈانٹتے ہیں، وہاں جو عالم برزخ میں جو پٹائی کرنے والے رکھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وہی ہے، زاجرات وہ بھی ہیں۔ اور کسی بستی پر جب عذاب کا حکم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی وہی پھٹکارنے والے، ڈانٹنے والے۔ اور پھر کچھ فرشتے ایسے جو لعنت کرنے والے ہوتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اسی لیے لعنت پھٹکارنے والے، ڈانٹنے والے۔ اور پھر کچھ مفسرین نے لکھا ان سے مراد ہیں جو بادلوں کو ہنکانے والے ہیں، جو بادلوں کو چلانے والے ہیں، ان کو بھی ڈانٹتے ہیں، ان کو بھی ڈانٹ کر چلاتے ہیں کہ کہاں آپ نے جانا ہے، کس جگہ پہ برسنا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کے معنی اب ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مراد اس سے ہے یہی ہے کہ کس قدر مطیع فرمان ہیں یہ فرشتے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والے ہیں، جھڑک کر جو ڈانٹنے والے فرشتے ہیں، ان کی قسم، یا وہ بھی گواہ ہے اس بات پہ۔ اور پھر تیسری قسم فرشتوں کی، فتالیات ذکرا، فتالیات تلاوت کرنے والے، ذکرا ذکر کی۔ پھر اس ذکر سے مراد قرآن لیا ہے کچھ مفسرین نے، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والے جو ہیں، تو اس سے مراد مختلف ہے۔ ایک تو قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتا ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے کچھ کلمات سکھائے ہیں فرشتوں کو، یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، جو ہم اس میں پڑھتے ہیں سورہ آئندہ بھی آئے گا سورہ مومن میں، سورہ غافر میں، وہاں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو یہ فرشتوں کے لیے کچھ تسبیح سکھائی ہے، کچھ کلمات سکھائے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا وہی اس سے مراد ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے ذکر مراد ہے، گویا جو تلاوت کرتے ہیں، جس طرح سے جبریل امین آئے اس نے سنائی یہ جو آیات حضور کے دل میں جب القاء کیا، ڈال دیا ان کو، تو وہ بھی سنائی گئی، گویا وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اس اعتبار سے سناتے ہیں۔ پھر ایک مفہوم اس سے مفسرین نے یہ بھی لیا ہے جو مومنین کے دلوں میں حوصلہ بڑھاتے ہیں، انہیں راہ مستقیم پر ثابت قدم رکھنے کے لیے دل میں ایسے خیالات ڈالتے ہیں، جس کو جو آج بھی جاری ہے، جسے القاء یا الہام کہتے ہیں۔ وہی الگ ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن القاء میں ڈال دینا، فرشتے آج بھی کچھ چیزیں مومنین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ آیت ہے، آپ پڑھ چکے ہیں یہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد ڈٹ گئے اس چیز پر، تو فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں
ہمیں نظر نہیں آتی ہو لیکن ہمارے دل میں وہ چیزیں آتی ہیں، ہمارے دل میں وہ یہ بات القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، اس کے ذریعے کیا بولتے ہیں؟ اللہ تخافو، خوف مت کھاؤ، اللہ تخافو ولا تحزنوا، غمگین مت ہو جاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو خوشخبری سناتے جنتوں کی، گویا وہ دلاسا دینے کے لیے، ان کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے فرشتے جو ہے وہ بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا سے وہی فرشتے مراد ہیں، یہ آج بھی اور قیامت تک رہیں گے ایمان والوں کی ڈھارس بنانے والے، انہیں سمجھانے والے۔ اب یہ 3 قسم کے فرشتے، صف باندھے کھڑے ہونے والے، گویا ایک چوٹ بھی ہے اس میں ان منکرین کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ تم فرشتوں کی پوجا کرتے ہو، تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، مگر فرشتے خود اپنے رب کے سامنے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، حکم سننے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا حکم ملے گا تو ہم کریں گے۔ تو صف باندھنے والے فرشتے، پھر زاجراتی زجرہ، پھر ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے فرشتے، وہ بھی گواہ ہے اس بات پہ۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، اور تلاوت کرنے والے ذکر کے، جو ذکر کا تلاوت کرتے ہیں، قرآن اس سے مراد لیا جائے، کچھ اور ذکر مراد لیا جائے، اس کی تلاوت کرنے والے، یہ تینوں چیزیں فرشتوں کی، یہ تینوں جماعتیں یہ اس بات پہ گواہ ہیں۔ اب وہ چیز آ رہی ہے جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے، لواحد۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ الہ معبود برحق، الہ کے 2 معنی آتے ہیں عام طور پہ، یعنی ایسا معبود جو بالفعل جس کی عبادت کی جاتی ہو، وہ اس کے لائق ہو یا نہ ہو لیکن اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو بھی الہی کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی اس کے ہیں جو واقعی اس کے لائق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، تو یہاں اس دوسرے معنی میں آیا ہے ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود برحق کہیں گے یہاں پہ، یعنی حقیقی معنوں میں جو معبود ہے، معبود برحق جو ہے وہ تمہارا ایک ہی ہے، ایک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض۔ بس 5 آیتیں ہم مکمل کریں گے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ رب سے مراد کیا ہے؟ خالق، مالک، خالق بھی، مالک بھی اور مدبر بھی، 3 چیزیں آپ یاد رکھیں رب کے لیے مختصر۔ وہ پیدا کرنے والا ہے اور وہی مالک بھی ہے اور وہی مدبر بھی، یعنی انتظام بھی وہی چلا رہا ہے، وہ کہیں سو نہیں گیا ہے، تھک نہیں گیا نعوذ باللہ، یا کوئی اور اب چلا رہا ہو یا ایسے ہی چھوڑ دیا ہو، نہیں، رب جو ہے وہ یہ نظام چلا رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ القیوم ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، پروردگار ہے۔ وما بینہما، اور جو اس کے بیچ ہے اس کا بھی وہی رب ہے۔ ورب المشارق، اور وہ مشرقوں کا رب ہے۔ اب یہاں آپ سمجھے آسمانوں اور زمین کا رب وہی ہے۔ پہلے فرشتوں کا ذکر کر کے ان کی صورتحال کیا ہے، اور اب بتا دیا کہ حقیقی معبود کون ہے، اور تھوڑا سا تعارف بھی کروا لیا کہ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ اور پھر جو اس کے بیچ ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے، آپ دیکھیں گے جو کہا گیا ہے کہ صرف وہ کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں، صرف ہم جس میں رہتے ہیں، 100 بلین سٹارز اس میں ہیں، ان کا بھی وہی رب ہے۔ پھر ایک کہکشاں یہاں نہیں ہے، ایک ہی گلیکسی نہیں ہے، یہاں ملینز ہیں گلیکسیز بھی، کتنے تمام سٹارز جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی سیارچے ہیں، جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے بیچ ہے، ان سب کا وہی رب ہے۔ اور پھر فضا میں جو ہم ہوائیں ہیں، بادل ہیں، گھٹائیں ہیں، کیا ہے، یہ سب کچھ ان کا رب بھی وہی ہے، ان کا رب بھی وہی ایک رب ہے، اللہ رب السماوات والارض وما بینہما، سب کا رب وہی ہے۔ اور وہ رب المشارق، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مشرقوں کا۔ قرآن پاک میں 3 الفاظ ہیں، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، یہ بھی ایک جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ آیا رب المشرقین ورب المغربین، سورہ الرحمن، 2 مشرق 2 مغرب، اور یہاں جمع ہے۔ مشارق کیا ہوتے ہیں؟ بے شمار مشرق،
یہ بات سمجھانے کے لیے کبھی ہم ایک مشرق کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم دو کا. جب انتہائی آخری سرے تک جاتا ہے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، اس وقت وہ دو نقطے ہوتے ہیں، ایک سرے کا، دو دوسرے سرے کا، دو مشرق. اور اصل میں جو مشرق ہیں کتنے، حقیقت میں جو ہے وہ مشارق ہیں، یعنی بے شمار ہیں. ہوتا کیا ہے مشرق، اس کو سمجھیے آپ. مشرق الشروق کہتے ہیں طلوع ہونے کو. مشرق ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ. یہ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے. طلوع ہونے کی جگہ سورج کی یا طلوع ہونے کا وقت. طلوع ہونے کی جگہ جو سورج کی وہ ایک نہیں ہے، صرف سورج کی نہیں ہے یہ. اب یہ سنیے آپ، ہر دن سورج جو طلوع ہوتا ہے الگ مقام سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہٹتا رہتا ہے، آخری سرے تک پہنچتا ہے، پھر واپس آتا رہتا ہے. گویا ہر دن اس کا جو طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے الگ ہوتی ہے. گویا 365 دنوں میں 365 ہو گئے اس کے مشرق، اس کے مشارق جو ہیں 365 ہو گئے صرف سورج کے. پھر صرف سورج ہی طلوع نہیں ہوتا ہے، یہ جو لاکھوں کروڑوں سٹارز ہیں ان کے بھی طلوع ہونے کی جگہ ہے، ہر کا الگ الگ کس طرح سے طلوع ہوتے ہیں. گویا یہ بہت سارے مشرق کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں. مشرق کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ. تو کس اعتبار سے طلوع ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز بھی سمجھیے آپ، جس وقت سورج کہیں طلوع ہوتا ہے، یہاں مغرب کا ذکر نہیں آیا، مغرب خود بخود آ جاتا ہے اس میں. مغرب جب اصل آ جائے تو فرا اس میں خود آ جاتی ہے، جو طلوع ہوگا اس کا غروب بھی ہوگا ساتھ ہی. اب دیکھیے آپ، جہاں سے اب سورج کو ہی لیجیے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہی جگہ کچھ علاقوں کے لیے غروب ہونے کی جگہ ہوگی. اگر ہم دیکھ رہے ہیں مسجد غروب اور سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے تو اس وقت وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ جگہ کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوگی، طلوع ہونے کی جگہ، مشرق کی جگہ. گویا اس اعتبار سے بھی بہت سارے مشرق ہیں اور بہت سارے مغرب ہیں. تو یہی بات فرمائے گی. اب دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے کیسے، یہ تب بات فرمائی گئی ہے 1450 سال پہلے. تب یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی حقیقی معنوں میں زیادہ مشرق کیسے ہیں، طلوع ہونے والے کون سے ہیں سٹارز یا سیارے یا سیارچے کیسے ہیں، یہ کہاں سے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، اتنے کیسے ہیں. لیکن تب بات بتائی گئی. سائنس تو بعد میں، اب کل کی بات ہے جب یہ جان گئے سائنسدان کہ یہ کیسے ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتے، الگ الگ سے. تو ہر ایک کا الگ مطلع ہے، مطلع یعنی طلوع ہونے کی جگہ. تو فرمایا یہ رب کون ہے، رب السماوات والارض. ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے. رب کائنات پہ ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. قرآن پاک اسی لیے کہا گیا ہے، پیارے نبی نے فرمایا ہے لا یخلق عن کثرت الرد. یہ قرآن ہے کہ اگر کثرت سے آپ اس کو پڑھیں گے یہ پرانا نہیں ہوتا، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، نئے نئے معنی اور مفہوم ہمارے سامنے آئیں گے قیامت تک جب ہم ان پر غور کریں گے. تو رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب وہی ہے. وما بینہما، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ ہے اس کا بھی وہی رب ہے. ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے. 5 آیات مکمل ہوئی آج سورۃ الصافات کی. ایک بار ان کو ہم سن لیتے ہیں ایک بار پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. السلام علیکم.